أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خوش آمدید۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ یہ دیکھا QC1 میں صحت مند افعال فتح، نصرہ، ضربہ، صبر۔ QC2 میں ہم نے دیکھا کمزور افعال میں وہابہ، وعدہ، کالا، زادہ، دا، حدا، اور یکساں حروف والے زنا، دلہ، اور حمزہ والے امرا، سالہ اور کرا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے ماضی کیسے بنتے ہیں چاروں گروپ کے، مضارع کیسے بنتے ہیں، امر و نہی کیسے بنتا ہے، اور اسم فاعل فعل کا کیسے بناتے ہیں، یہ سب ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ مفعول کی طرف جائیں گے، تو آئیے پہلے مفعول کو دیکھیں کہ مفعول ہوتا ہے، مجہول ہوتا کیا ہے۔ فعل کی 2 قسمیں ہیں: فعل معلوم یعنی اسے کہتے ہیں معروف، جانا پچھانا، جس میں فاعل کا پتہ ہو، اور اسے انگلش میں ایکٹو وائس کہتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے فعل نامعلوم، جس میں فاعل پتہ نہ ہو، اسے مجہول اور انگریزی میں پیسو وائس کہتے ہیں۔ مجہول بنانے کا ماضی میں طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی کے پہلے حرف پہ پیش ڈالتے ہیں، دوسرے حرف عین کلمے پہ زیر لگاتے ہیں، آخری کلمے پہ زبر ہوتا ہے، تو اس طریقے سے یہ کیا بن جاتا ہے، ماضی کا مجہول کا وزن فعیلا۔ تو لہٰذا یہ فعیلا پہ جو بھی لفظ پورا اترے گا کہ اس کے پہلے کلمے پہ پیش، دوسرے کلمے پہ زیر اور تیسرے کلمے پہ زبر ہو، پہلے صیغے میں، ماضی کے پہلے صیغے میں اگر کسی فعل کے یہ وزن بنتے ہیں تو وہ کیا ہوگا، ماضی مجہول ہوگا۔ تو فعل ماضی مجہول جو ہے کیا لکھا، فعیلا۔ اس کی مثال دیکھیے، ہمارے پاس ایک لفظ ہے فتح، یہ کیا ہے، معروف ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کا مجہول بناؤں تو پہلے لفظ کو کیا کروں گا، پیش، دوسرے کو زیر، تیسرے کو زبر، تو یہ کیا بن گیا، فتیحہ۔ نصرہ جو ہے یہ معروف ہے، اس کا مجہول بنائیے، کیا ہوگا، نصیرہ۔ ضربہ ہے، اس کا جو ہے مجہول بنائیں گے، پہلے پہ پیش، دوسرے پہ زیر، تو کیا ہوگا، ضریبہ۔ سامیہ، اس کا جب بنائیں گے، پہلے پہ پیش، دوسرے پہ زیر، آخری پہ زبر، کیا ہوگا، سمیہ۔ تو اب آپ کوشش کیجئے جعلہ سے جو ہے مجہول بنائیے، کیا بنے گا، جعیلا، جعیلا۔ اور خلقہ سے بنائیے، خلقا، خلقہ۔ سے کوشش کیجئے، عبیدہ، عبیدہ۔ ذکرہ سے کیا ہوگا، ذکیرہ، ذکیرہ۔ حلیمہ سے کیا ہوگا، حلیمہ، اور عاملہ سے کیا ہوگا، حملہ، تو ذکرہ سے کیا ہوگا۔ ذکیرہ۔ اس کا مطلب اب ماضی کا آپ کو بنانے کا قاعدہ آ گیا۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ کیا ہے، پوریا، پہلے پہ پیش، دوسرے پہ زیر، آخری پہ زبر، لہذا یہ کیا ہوا، یہ ہوگا جی مجہول ہے۔ لیکن جس کا شور ہو رہا ہے وہ مائک میوٹ کر لیں، جب بات کرنا چاہیں اس وقت کھولیں۔ دوسرا دیکھیں، یہ قرآن سے لیا گیا ہے، فوتیہا، پہلے پہ پیش، دوسرے پہ زیر، تیسرے پہ شوریبا، شوریبا، پوریبا، موسیبہ، یہ سب قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں، اور اس کو آپ جب بھی دیکھیں گے اب انشاءاللہ آپ پہچان لیں گے۔ اگر 3 حرفی کوئی فعل نظر آ رہا ہے اور اس کے پہلے کلمے پہ پیش ہے اور دوسرے پر زیر ہے تو سمجھ جائیں یہ کیا ہے، مجہول۔ ہم نے پڑھا تھا ماضی کے اندر کیا تھا، پہلا کلمہ ہمیشہ زبر ہوتا ہے، آخری کلمہ ہمیشہ زبر ہوتا ہے ماضی میں پہلے صیغے کا، لیکن درمیان والا جو ہے عین کلمہ زبر زیر پیش ہو سکتا ہے۔
اب یہ جو ہے مجہول کا قاعدہ پورا کر لیجئے. پہلا کلمہ ماضی میں پہلے صیغے کا کیا ہوگا؟ ہمیشہ پیش ہوگا. دوسرے کلمے پہ زیر ہوگا, آخری پہ زبر رہے. تو یہ ہمارا ماضی کا ہو گیا. اب آتے ہیں مضارع کی طرف کہ مضارع کا مجہول کیسے بنتا ہے. مضارع کے مجہول کے لیے کیا کہتے ہیں؟ علامت مضارع پہلا حرف بنتا ہے تو اس کے اوپر پیش ڈال دیں, پہلے حرف پہ پیش آئے گا. اس کے بعد جو ہے دوسرا حرف عین ہے, یہ جو فا ہے اس کے اوپر تو سکون آ جائے گا, اور جو ہے دوسرا کلمہ جو ہے وہ یہاں پہ اب فا ہے, اس پہ سکون آ گیا. تیسرا کلمہ جو اصل میں عین کلمہ ہے اس پہ کیا ہے؟ زبر آئے گا. ماضی میں زیر تھا عین کلمے, یہاں زبر آئے گا. اور آخری کلمہ جو ہے اس پہ پیش آئے گا مضارع میں, کیونکہ مضارع کی علامت یہی ہوتی ہے کہ اس کے پہلے علامت مضارع پہ زبر, دوسرا کلمہ فا کلمہ ساکن, اور جو ہے آخری کلمے پہ پیش ہوتا ہے. اور جو عین کلمہ تھا اس پہ زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے مضارع میں. تو اس لیے یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ مجہول کے بھی آخری کلمے پہ کیا پیش آئے, پہلے کلمے پہ پیش, آخر میں پیش, اور اگر عین کلمے پہ زبر آ رہا ہے تو کیا لفظ بنے گا؟ یفعلو. یہ کیا ہے؟ مضارع مجہول ہے. مضارع مجہول کی پہچان کیا ہے؟ پہلے کلمے پہ پیش اور آخری پہ بھی پیش ہے. عین کلمہ جو لام سے پہلے نظر آ رہا ہے یہ اس پہ زبر ہوگا. ماضی میں زیر تھا, اس پہ زبر ہوگا. ماضی مضارع میں پہلے کلمے پہ دونوں پہلے حرف پہ کلمے کے کیا ہے؟ پیش ہوتا ہے. اور ماضی میں آخری حرف پہ زبر ہوتا ہے, مضارع میں پیش. اور عین کلمہ ماضی میں زیر کا ہوتا ہے, یہاں زبر کا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ یفعلو. آئیے دیکھتے ہیں مثال. یرزقون, یہ پہ جو ہے زا ہے اس پہ کیا ہے؟ زبر ہے. یفتحو پہلا کلمہ پیش, اور تا جو ہے یہ عین کلمے کی جگہ آ رہا ہے, اس پہ زبر ہے, اور آخر میں پیش. اسی طریقے سے اگلا دیکھیں. یقرأو پہلے پہ پیش, آخری پہ پیش, اور اس سے پہلے والا جو عین کلمہ ہے اس پہ زبر آ گیا. اسی طرح یرحمو پہلے پہ پیش, آخری پہ پیش, اور عین کلمہ یہاں پہ ہا ہے تو اس پہ کیا ہے؟ زبر آ گیا. تضربون یہاں پہلے پہ پیش, آخری کلمے پہ بھی پیش ہے, لیکن آپ کہیں گے یہ تو زبر نظر آ رہا ہے نون. یہ واو نون تو جمع کی علامت ہے, یہ فعل کے اپنے الفاظ نہیں ہے, حرف نہیں ہے, یہ علامت ہے. اسے ہٹا دیں تو آخری حرف کیا ہے؟ با بنتا ہے, با کے اوپر پیش ہے, اور با سے پہلے جو ہے عین کلمہ یہاں پہ را ہے اس پہ زبر آ گیا. تو یہ جو ہے وہ اس کی شرائط پوری کر رہا ہے کہ پہلے کے پر پیش, آخری حرف پہ پیش, اس سے پہلے والے پہ زبر. واو نون جمع کی علامت ہے, اس کو یہاں پہ ہم حروف میں نہیں گریں گے. اسی طرح تحشرون, واو نون جمع کی علامت علیحدہ کر دیجئے, پہلے پہ پیش ہے, آخری را بنتا ہے اس پہ پیش ہے, اس سے پہلے والا عین کلمہ شین بنتا ہے اس پہ زبر ہے, لہذا مضارع کی شرائط پوری کر رہا ہے. یقتلون, واو نون جمع کی علامت ہٹا دیجئے, پہلا کلمہ یا پہ پیش, لام آخری کلمہ اس پہ پیش, اس سے پہلے والا تا پہ زبر, لہذا مضارع کی شرائط پوری ہوئی. تغلبون, واو نون جمع کی علامت ہٹا دیجئے, تا پہلا حرف بن رہا ہے اس پہ پیش, با آخری کلمہ بن رہا ہے اس پہ پیش, با سے پہلے عین کلمہ ہوتا ہے, یہاں لام ہے وہ اس پہ زبر, لہذا مضارع کی شرائط پوری. تو فعل مضارع مجہول بنانے کا ہم نے دیکھ لیا, اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. مثلا یفتحو سے جب میں مجہول بناؤں گا تو یا پہ پیش اور تا یہاں پہ عین کلمہ ہے اس پہ زبر, تو کیا ہوگا؟ یفتحو. یفتحو اسی طرح ینصرو سے جو ہے جب بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ ینصرو. ینصر یضربو جب بنائیں گے کیا ہوگا؟ یضربو یضربو. یضربو. یسمعو سے بنائیں گے یسمعو. اب آپ لوگ سے کیا بنے گا؟ یجعلو یجعلو. اور یخلقو سے کیا بنے گا؟ یخلق یخلق. لام پہ جو ہے زبر یخلق آئے گی,
کیونکہ عین کلمے کی جگہ لام آ رہا ہے، اس پہ زبر آئے گی تو تب جو ہے یہ مفعول بنے گا، مجہول بنے گا۔ یعبدو کسے بنائیے مجہول؟ یعبدو یعبدو نہیں ہوگا، کیونکہ با عین کلمے کی جگہ اس پہ لازمی زبر آنا چاہیے، تو کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں یہاں پہ پہلا یعبدو کلمہ ہے پیش، آخری دال ہے اس پہ پیش، دال سے پہلے عین کلمہ ہے با، اس پہ زبر لائیں گے تب یہ بنے گا کیا؟ یو بادو، یو بادو۔ اسی طرح جو ہے یہ اگلا لفظ ہے یذکرو، اس سے کوشش کیجئے، یذکرو یذکرو، پیش کاف کا اڑ جائے گا، زبر آئے گا، کیوں؟ مضارع کی یہی ہے کہ جو عین کلمہ ہوتا ہے یعنی آخری حرف سے پہلے والا وہ عین کلمہ ہوتا ہے، اس پہ زبر آنا چاہیے۔ اسی طرح اگلا دیکھیں یعلم، کیا بنے گا؟ یعلم یعنی لام پہ زبر آئے گی۔ اب یہ جو ہے آپ کے پاس تین حرفی جو ہے پورے الفاظ آ گیا، آپ ان کا ماضی بنا سکتے ہیں سب کا۔ مثلا فعلا سے کیا ہوا؟ یفعیلو، کیونکہ سوری فعلا سے فعیلا، کیونکہ پہلے پہ پیش دوسرے پہ زیر، فعیلا، جوعیلا، فودیا، فوعبا، فوتیا، فولیکا، عوبیدا، کیرا، شوکیرا، روجیا، کوئی بھی اس میں سے لفظ اٹھا لیں آپ اس کا ماضی بنائیں۔ اسی طرح اس کا مضارع بنا سکتے ہیں۔ فعلا سے کیا ہوگا؟ یفعلو، یجعلو، یخدعو، یذہبو، یخلعو، یخلقو، یعبدو۔ اسی طرح کوئی بھی لفظ اٹھائیں اس کا آپ مضارع ماضی اور مضارع بنائیں۔ اب آ جائیں ہمارا دوسرا گروپ کمزور افعال کیا ہے۔ اب کمزور افعال سے کیسے مجہول بنے گا آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس کمزور افعال میں کیا ہے؟ واہبہ، اس کے پیٹرن پہ وقع ہے، تو دیکھیے اس کا مجہول کیسے بنا؟ ماضی کا وہیبہ، کوئی تبدیلی نہیں، جیسے عام بن رہا تھا یہ بھی ویسے بن گیا، تین حرفی تھا۔ وعدہ سے وجدہ، وصلہ، ولدہ ہم نے پڑھا تھا، ان سب کا جو ہے کیسے بنے گا دیکھیں۔ وعیدہ، وجدہ، باقی تین حرفی کا بنا تھا، اس کا بھی بن گیا۔ کالا سے دیکھیں، کالا، زاکا، تابا، کانا، کاما، اس کا تھوڑا ہٹ کے بنتا ہے، اس کا کیا آتا ہے؟ کیلا۔ قیلہ، یہ اب آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ کالا کا جو ہے ایلا نہیں بنتا، کیلا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ یہ گرامر کی جکڑ ہے، وہ ہم یہاں نہیں شروع کریں۔ زیادہ جو ہے اس کے پیٹرن پہ قادہ تھا، دیکھیں اس کا کیسے بنے گا؟ زیادہ سے زیدہ، زوئیدہ، زال پہلا حرف ہے اس میں پیش، دوسرے پہ زیر دیں، شاہ سے کیا بنے گا؟ زیدہ، شاہ اور قافہ، شائعہ شوئیہ شوئیہ ان کا مجہول نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا، شیعہ شوئیہ اس کا مجہول ہوتا ہی نہیں تو آپ شویہ شیعہ کیا بنا رہے ہیں؟ یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یہ فعل لازم۔ فعل لازم جو ہوتے ہیں ان میں عموماً اکثر کے جو ہے کیا ہوتا ہے؟ مجہول نہیں بنتے، مفعول بھی نہیں بنتے، وہاں ہم کرتے ہیں ڈیش ڈیش، اسی طرح ان کا یہ ہوتا ہے، تو یہ جو ہے اس کا مجہول نہیں ہوتا، یہ آپ نے یاد رکھنا۔ جیسے کالا میں آپ یاد رکھیں گے کہ اس کا مجہول جو ہے کوئیلا نہیں بنا، کیلا بنا۔ اسی طرح شاہ کا یاد رکھیں گے ڈیش۔ اچھا یہ ہو گئے، باقی دیکھتے ہیں کمزور گروپ میں دا ہے، دا کے پیٹرن پہ تلا خلا دیکھا تھا، اس کا بنتا ہے دوئیا۔ یہ جو الف ہوتا ہے نا یہ یا میں بدل جاتا ہے، کیونکہ یہ یا کی جگہ پہ آتا ہے، تو اس کا بنے گا دوئیا۔ فارمولا وہی ہے جو تین حرفی میں تھا، فوئیلا، فوئیلا کے مطلب ہدا جو ہے جزا، جی سر طلاق کا تینوں تولیلا، کا تینوں کا، ہاں اسی طرح تو ای یا، تو ای یا، لیا، فوئیلا کے تولیہ، وزن پہ، فوئیلا کے وزن پہ پہلے پہ پیش، دوسرے پہ زیر، تیسرے پہ زبر۔ ہدا، جزا، جرا، ان چاروں کے جو کیسے بنیں گے؟ وہ دی، یعنی جیسے
فوئیلا کے وزن پہ باقی بنے تھے، یہ بھی فوئیلا کے وزن پہ بنے. ردیا، نسیا، خشیا، لکیا تھا یردا، اس کا ہٹ کر ہے. یردا نہیں بنے گا، یردا تو یہ اس کا ماضی ہے، ردیا یردا تو اس کا مجہول بنے گا یردا، یوریدا، ایدا. یہ مجہول یہاں پہ یہاں نہیں لکھا گیا ہے، مس ہو گیا ہے، یہ ہوگا یوریدا. ہودیا، دویا، رودیا، یہ سب ایک وزن پہ بنیں گے. کون سا؟ فوئیلا. اب تیسرا گروپ ہم لیتے ہیں امارا کا. پہلے ہم نے صحت مند 3 حروف کا دیکھا، پھر کمزور حروف کا دیکھ لیا. اب تیسرا گروپ ہمارا امارا دیکھیں. امارا کے وزن پہ سالا، کرا وغیرہ آتے ہیں. اس کا بنتا ہے اومیرا، یعنی وہی فوئیلا کا وزن ہے. اس کا مطلب اس میں بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی خاص چیز نہیں ہے. اب آ جائیں یکساں یہ حروف. ردیا کا یردا ہی ہے. نہیں، یردا یہ اس کا وہ ہے، مضارع ہے، یہ مجہول نہیں ہے. مجہول میں لکھنا بھول گیا. سر یہ اس کا جو دعا ہے اسے آپ پھر نے کیا ہے بنایا اس تو کا اس میں مجہول؟ چینج ہو جائے گا یا ہو جائے گا؟ اس کا جو ہے مجہول یہی ہے، جیسے دویا، ہودیا، رودیا، ایک ہی رودیا پیٹرن ہے. ردیا. فوئیلا کا وزن چل رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. را پہ جو ہے پیش آ جائے گا، ضاد کے نیچے زیر آئے گا، یا کے اوپر زبر، رودیا. آگے آ جائیں یکساں حروف. زنا اور ردا، مدہ وغیرہ، اس کا بنے گا زنہ. یہ زنہ بھی نہیں ہے، یہ زنہ جو ہے یہ کھلے گا اصل میں. زو اینا، زو، زو نینا، زو نینا. زنہ جو ہے وہ کھل جائے گا، نون کھل جائے گا، ایک نون کے نیچے زیر اور دوسرے نون پہ زبر آئے گا. زو نینا، یہ بنے گا اس کا. اور جو دلہ ہے اس پہ خرہ حقہ، اس کا کیا بنے گا؟ اس کا ہے ہی نہیں. جیسے شاہ کا نہیں ہوتا، اسی طرح یہ دلہ کا بھی نہیں ہے مجھول. یہ آپ کو یاد کرنا. اب آ جائیں دوسری چیز جو ہم نے پڑھنی تھی آج کی، وہ ہے جمع. جمع 2 قسم کی ہوتی ہے. عربی میں ایک کو کہتے ہیں سالم، جس سے آپ واقف ہیں، جو آپ نے QC1 میں شروع میں ہی پڑھ لی تھی، کہ جمع بنانے کے لیے جو لفظ ہوتا ہے اس کے آخر میں واو نون یا نون لگا دیتے ہیں. جیسے مسلمن سے ہم مسلمون اور مسلمین بناتے ہیں، واو نون یا نون. اسی طرح مومن سے مومنون نین بنتا ہے. اسی طرح صالح سے صالحون صالح. یہ تو آسان تھا. لیکن تمام اسماء کی جمع اس طرح نہیں بنتی. کچھ کی بنتی ہے، کچھ کی جو ہے کسی دوسرے طریقے سے بنتی ہے. جس دوسرے طریقے سے بنتی ہے اسے کہتے ہیں مکسر، ٹوٹی ہوئی جمع. جو اسم ہوتا ہے جس کی جمع بتاتے ہیں اس کو توڑ لیتے ہیں، اس میں کچھ اضافہ کیا جاتا ہے یا کچھ چیزیں ہٹائی جاتی ہیں. جیسے دیکھیں عملہ جو ہے یہ کیا ہے؟ عمل جو ہے، عمل ایک اسم ہے، عمل. اب اس کی جمع جو ہے وہ عملون، عملین نہیں ہوتا. اس کی جمع کیا ہے؟ عمل کے لفظ کو توڑ کے بناتے اعمال. دیکھیں میں حمزہ لگ گیا، ان کے بعد لام کو جدا کر کے ایک اور الف ڈال دیا، تو یہ کیا ہے؟ توڑ دیا. این اینڈ لام کو توڑ کے ایک نیا لفظ بنا لیا، اسے کہتے ہیں اعمال. یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں مکسر، ٹوٹی ہوئی، یعنی حرف کو توڑ، لفظ کو توڑ کے جمع. دوسرا دیکھیں قلب ہے. اب ہونا تو یہ چاہتا وانون یانون سے قلبون قلبین ہوتا، نہیں، اس کی جمع ایسے نہیں ہوتی. اس کا کیا ہوتا ہے؟ قلب کے لفظ کو قاف لام با کو توڑ کے ایک نیا لفظ بناتے ہیں قلوب. لام با کو جب توڑا ان کے درمیان میں واو کو فٹ کر دیا. یہ ایک اور پیٹرن ہے. ایک اور لفظ دیکھیں، اسم جو ہے اس کی جمع اسمون اسمین نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اس الف سین میم کو کھول کے ایک نیا لفظ بناتے ہیں، الف سین میم الف اور حمزہ. یعنی الف سین میم کے بعد حمزہ اور الف حمزہ کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ اسما. یہ جو پیٹرن ہے اسے کہتے ہیں جمع مکسر. آج ہم نے جمع مکسر کی دہرائی کر. پہلا پیٹرن جو جمع مکسر کا ہے، مثلا عمل سے کیا تھا؟ ابھی ہم نے پڑھا جمع کیا بنتی ہے عمل سے؟ اعمال اعمال. بصر سے ابصار ابصار. مثل سے امثال امثال. نور سے انوار انوار. انوار. اذن سے آذان اذن اذان اچھا، اس میں ایک کلیہ لگا ہے،
فارمولا لگا ہے, فارمولے کے بغیر نہیں ہے. اس کا فارمولا ہوتا ہے افعال, یعنی اسم کے شروع میں حمزہ اور عین کلمے سے پہلے حمزہ لگاتے ہیں یا الف لگاتے ہیں, یعنی دو الف اس کے اندر فٹ ہوتے ہیں, ایک شروع میں اور ایک عین کلمہ کے بعد یا لام کلمہ سے پہلے. دیکھیں اعمال دو الف لگے اضافہ, ابصار دو الف لگ گئے, امثال دو الف لگ گئے, انوار دو الف لگ گئے, اذان دو الف, ایک شروع میں ایک جو ہے آخری لفظ سے پہلے. ٹھیک, اب یہ ایک لفظ ہے فوج, اس کی جمع کیا ہوگا؟ افواج یعنی ایک شروع میں حمزہ اور ایک جو ہے آخری لفظ سے پہلے الف. یوم ایام ایام وہی دیکھیں دو لگے, ایک شروع میں حمزہ اور ایک جو ہے آخری لفظ سے پہلے الف. میت اموات موتا یعنی وہی دو حمزہ اور الف لگ رہا ہے اسی ترتیب سے. شیء اشیاء اشیاء اگین وہی سیم فارمولا. اسم اسماء ما شروع میں حمزہ اور آخری سے پہلے الف. ادو ادا ادا وہی شروع میں حمزہ الف. تو یہ کیا ہے, کس کے وزن پہ ہے؟ اس وزن کو کہتے ہیں افعال, یعنی فے این لام جو ہمارے تین بنیادی حرف تھے اس سے پہلے ہم نے ایک حمزہ لگایا اور آخری حرف لام سے پہلے الف یا عین کلمے کے بعد الف. اس وزن کو کہتے ہیں افعال. فوج سے افواج, یوم سے ایام, میت سے اموات, شیء سے اشیاء, اسم سے اسماء, ادو سے اداؤ. اسی طرح ایک اور دیکھیں, ند کیا ہوگی جمع؟ ندا انداز انداز شروع میں حمزہ اور آخری پہلے سے الف لگے گا, یہ افعال کے وزن پہ ہے. اسی طرح نہر, انہار انہار زوج, ازواج ازواج, وہی افواج فارمولا چل رہا ابھی تک. لوگ لباب ابواب شروع میں حمزہ اور آخر سے پہلے والے الف. ابھی تک ٹائپ 1 پہ ہم چل رہے ہیں, افعال ان کے وزن پہ چل رہے ہیں. رب ارباب اقلام یہ سارے حروف جو ہیں یہ ٹائپ 1 اسے ہم کہتے ہیں, یعنی پہلی مثال. ٹائپ 1 میں کیا تھا؟ افعالون کا وزن ہے, یعنی شروع میں ایک حمزہ زبر والا اور لام کرنے سے پہلے ایک الف کا اضافہ کرتا ہے. اور یہ اس کی ساری مثالیں تھیں. ان کو اگر آپ کو افعال کا وزن سمجھ آ گیا, آپ ان سب لفظ کو ایک جگہ لکھ لیجئے اور ان کی جمع جو ہے آپ جو ہے افعال اس کے آگے لکھیں اور اس سے ساروں کی بن جائے گی. یہ دیکھیں افعال. اب آتے ہیں ٹائپ 2, دوسری مثال. یہ پہلی مثال تھی جتنی ہم نے پڑھی. ٹائپ 2 کے اندر جو ہے ایک لفظ ہے عبد. عبد کی جمع کیا ہوتی ہے؟ عباد, یعنی صرف ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے اس میں. اس میں کیا ہے, آخری کلمے سے پہلے الف ہوتے ہیں, وہ جو پہلے شروع میں حمزہ لگاتے تھے نا وہ نہیں لگ رہا. اسی طرح ایک اور لفظ ہے دم, تو کیا ہوگا؟ تمام, یعنی ایک الف اور حمزہ کا جو ہے نا اضافہ اس میں ہو جاتا ہے. تو اسے کہتے ہیں ٹائپ 2. اس کا وزن ہوتا ہے فیال. فیال وہ جو افعال تھا نا اس کا شروع کا الف حمزہ ہٹا دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ فیال. یہ دوسرا پیٹرن ہو گیا. پہلے پیٹرن میں دو حروف کا اضافہ تھا, شروع میں حمزہ اور آخری کلمے سے پہلے الف. اس میں کیا ہے, شروع والا حمزہ ہٹ گیا, صرف ایک الف کا اضافہ ہے آخری کلمے سے پہلے. عبد سے آباد, دم سے دماغ. آئیے تیسرا پیٹرن دیکھتے ہیں. قلب سے کیا ہوتا ہے جمع؟ ہم نے ابھی پڑھی تھی قلوب صدر سے صدور صدور ملک سے ملائکہ او ملک ہے, یہ ملک ہے. ملک سے ملوک, یعنی یہ تیسرا ملوک پیٹرن. اس میں کیا ہے, کا اضافہ ہو رہا ہے, صرف آخری حرف سے پہلے واو کا ہو رہا ہے. اس کا ہوتا ہے فاعولن, فا عین لام کے اندر جو ہے آخری حرف لام سے پہلے واو یا عین کلمے کے بعد واو. یہ اس کا پیٹرن ہے. قلب سے قلوب, صدر سے صدور, ملک سے ملوک. یہ جو ہے یہ اس پیٹرن پہ بنتا ہے. چوتھا پیٹرن دیکھیں, شہید سے شہداء, یعنی آخر میں الف اور حمزہ کا اضافہ. اسے ذہن میں رکھتے ہوئے اگلی مثال بنائیے. رحیم سے رحمہ شریف سے
شرکا صفیہ سے صفحہ دیکھیں شروع کے سب کے پیش لگ رہا ہے، یہ بھی تو تبدیلی ہے نا، جی جی سب کے پیش لگ رہا ہے اور آخر میں الف اور حمزہ آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں پیٹرن 4 اور اس کا فارمولا ہے فُعَلَاءُ فُعَلَاءُ، یہ اصل میں ہوتا ہے شہداء رحماء شرکاء صفحاء، لیکن بولنے میں آخری کی حرکت کو چھوڑ دیتے ہیں، شہداء رحماء شرکاء صفحاء کہہ دیتے ہیں، اصل میں ان سب پہ جو ہے پیش آتے ہیں، تو یہ کیا ہے فُعَلَاءُ کے وزن پہ ہے۔ ہمارے اصل لفظ کیا ہے فا این لام، کیا اضافہ ہو رہا ہے آخر میں یہ الف اور حمزہ پیش والے کا اور شروع میں پیش کا اضافہ، اس اضافے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو ان مثالوں کے وزن پہ جو بھی الفاظ آ رہے ہوں گے ان کا آپ جو ہے نا وہ جمع بنا سکتے ہیں۔ آئیے پانچواں پیٹرن دیکھتے ہیں، نفس کی جمع نفوس یا انفس اور نفوس دو ہوتی ہیں، اس کی نفس اور انفس، اس کا وزن ہوتا ہے افعولو افعولون، افعولون میں کیا ہے شروع میں حمزہ کا اضافہ ہے اور این کلمے پہ پیش، یہ دیکھیں نفس انفسن، یہ اصل میں لفظ انفسن ہے کیونکہ اسے میں نے تنوین ہم نے نہیں ڈالی پڑھنے کی آسانی سے تو اس لیے انفس کہہ دیتے ہیں، لفظ ہے انفسن، تو اس کا وزن کیا ہے افعولن۔ اگلا چھٹا پیٹرن دیکھیں سائقاتن، کیا جمع ہوتا ہے تبدیلی نوٹ کریں، کیا تبدیلی ہوئی، گول تا چلی گئی زبر آیا اور واو الف آ گیا پہلے لفظ کے بعد، اس کا ہوتا ہے فواعلون، فواعلون کے وزن پہ۔ ساتواں پیٹرن دیکھیں نبی، کیا جمع ہوتا ہے انبیاء یا نبیون اور نبین، اس کی دونوں طرح بنتی ہے، سالم بھی بنتی ہے اور مکسر بھی۔ انبیاء میں کیا تبدیلی آئی ہے، شروع میں حمزہ لگا ہے آخر میں الف اور حمزہ لگا، تو یہ کیا ہو گیا، اس کا پیٹرن جو ہے وہ بنے گا افعیلاء انبیاء، شہداء سے ملتا جلتا ہے، فرق یہ ہے اس میں شروع میں حمزہ نہیں لگتا، اس میں حمزہ لگتا ہے۔ آٹھواں پیٹرن دیکھیں عقدۃ، اس کا کیا ہوتا ہے عقد جو ہے یہ اصل میں عقدن ہے لفظ، تو لہذا یہ کیا ہے فعیلن کے وزن پہ ہے، فعیلن 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 شروع میں پیش آ جاتا ہے۔ اسی طرح سورت ان سے کیا ہوگا سورن، اصل میں لفظ بولنے میں اس کی حرکت جو ہے وہ حذف کر دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے سور کہہ دیتے ہیں، اصل میں سورن۔ نواں پیٹرن دیکھیں خلیفتن، کیا ہوئے گا خلائف، اس کا پیٹرن ہے فاعلن فاعلن خلائف۔ دسواں دیکھیں انسان، اس کی جمع کیا ہوتا ہے ناس یا ناسی، اور اس کا پیٹرن ہے فعلن فعلن۔ آئیے حجر، حجر آخری ہجارہ، اس کا پیٹرن ہے فعلن۔ آپ یہ وزن بے شک یاد نہ کریں، ان پیٹرن کو اگر یاد کر لیں یا انہی الفاظ کو صرف یاد کر لیں تو آپ کا کام QC کے اندر تو چل جائے گا۔ قرآن کورسز میں تو اتنا جتنا آپ کو ہم نے پڑھائے اتنے ہی جمع آپ کے کوئز اور ہوم ورکس میں بھی آتا اور آپ کو آنے چاہیے۔ باقی ایسا ایسا قرآن کی جو آیتیں ہم پڑھتے جائیں گے وہاں پہ جو لفظ آتا جائے گا وہ آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ لفظ جمع کا ہے اور یہ جو ہے جمع مکسر ہے، یا یہ جو ہے جمع واؤنون یا نون الف تا والے پیٹرن پہ آ رہی ہے، جمع سالم ہے۔ تو آئیے اب مشق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے آیت ہے، اس میں مجھے جو ہے افعال بتا دیں۔ یہ ہے بلا صفحہ تو بھی ہے سر التي جعل تو ہے ٹھیک ہے، جعل ٹھیک ہے، اور جی ارزقو ارزقو
ارزقو ہے، یہ ارزقو نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے باب نصرہ سے رزقا یرزقو، تو یہ ارزقو یہ بھی ہو گیا. اور وقولو قولوا قولو سے پہلے دیکھیں کوئی لفظ. وقصوہم یعنی کہ با نہیں ہے، با تو حرف ہے، جو ہے یہ کیا ہے، الف کاف سین ہے. ہے سر. اکسو کیونکہ سین کے اوپر پیش آ رہا ہے، یہ علامت ہے اس کی. اچھا وقولو، قولو بھی ہو گیا. چلیں فولن بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اگلی آیت کے اندر دیکھیے کوئی آپ کو افعال نظر آتے ہیں؟ یوتی حدود یدخل یوتی. اچھا اب یوتی جو ہے یہ مجھے بتائیے یہ کیا ہے، معروف ہے یا مجہول ہے؟ مجہول کیسے کون سا؟ پتہ چلا مجہول؟ یا کون سا؟ پیش یہ پیش ہے پہلے سر، یا پیش. یوتی یوتی یہ ابھی یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ میں چلتے چلتے بتا دیتا ہوں. پہلے لفظ پہ پیش، دوسرے پہ زیر، تیسرے پہ زبر آنا چاہیے. یہاں زبر نہیں ہے، عین کے اوپر زیر ہے. یہ سر زیر اللہ اصل میں آگے ملانے کی وجہ سے، ورنہ اس کا اصل لفظ جو ہے کیا ہے، اس پہ زبر ہی یوتیا یوتیا تھا، لیکن وہ آگے ملانے کے لیے وہ زبر کی بجائے زیر دے کے یوتی اللہ، اللہ سے ملانے کے لیے عین کے نیچے زیر دے دی گئی. یہ بھی ایک قاعدہ ہے، جب آئے گا تو پڑھیں گے. چلیں جی اور آگے کوئی فعل یدخل یدخل اور یہ مجہول ہے. خلا مجہول ہے. ماضی ماضی تجری ہاں. تجری مدارے یدخلو، یدخلو جو ہے آپ نے کہا یہ مجہول ہے. کیسے مجہول ہے؟ نہیں نہیں سر، مجہول مدارے ہے. مضارع ہے یا اچھا پہ مدارے صحیح مدارے ہے؟ تو اس مضارع کی علامت کیا تھی؟ پہلے لفظ پہ پیش آئے گا، دوسرا ساکن ہوگا، تیسرے پہ زبر آئے گا، چوتھے پہ پیش آئے گا. کیا یہ اس شرائط پہ پورا اتر رہا ہے؟ ماضی ہے اور یدخلو نہیں سر نہیں ہے، تو یہ مجہول نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے. خلا چلیں آگے چلیں جی. تجری آپ نے کہا، میں نے مان لیا. اور کوئی فعل ڈھونڈ دیں. یاسی یاسی جی یاسی یاسی تیہا یہ یس یا علامت مضارع کا ہے. تعدی تحتیہا تحتیہا تحتی جو ہے نہیں ہے، تحتی جو ہے غلط ہے. تحتی جو ہے بیسیکلی وہ نہیں تحتا جو ہے یہ اسم ہے، اس میں ظرف ہے، ظرفوں میں سے اسم ہے. اور فوزو یاسی ومن یاسل یاسل یاسی ہے یاسی یس یاسی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں علامت مضارع یا کی وجہ سے یہ ہم. فعل ہو سکتا ہے مضارع کا کوئی. اور چلیں یا تعدی جو ہے یہ ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی آیت دیکھیے. یریدو یریدو یریدو. اچھا اور یتوبو یبینا 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 کیا ہے؟ فعل ہے، حرف ہے، اس میں کیا ہے؟ فعل ہے فعل ٹھیک آگے. فعل ہے یتوبو یہدیکا یہدیا یہدی. اور آگے چلیے. یتوب بھی ہے. یتوبا یتوبو ٹھیک ہے. قبلی یریدو بھی ہے. یریدو یتابعون یتوبا دوبارہ یریدو پھر پھر آ گیا یریدو آ گیا. یریدو یتابعونا یتابعون یتبعون تمیلو ان تمیلو تمیلو. چل بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی اس آیت میں کچھ ڈھونڈیے تو کوشش کیجیے. جعل چلا سر وانزل انزل انزلہ نہیں ہے، واو تو حرف ہے، انزلہ ہے. اور انزل چلیں اخرج حرف ہے، اخرجہ جو ہے فعل ہے. رزقا نہیں رزقا رزقا یہ تو اسم ہے اسم تجعلون تجعلو یس یہ تو آئیے آپ کو دکھتے ہیں. الذی اسم، جعل فعل، لاکم
اور کم جو ہے کیا ترتیب اسم حرف الارض ارض جو ہے الف لام سے پتہ چلا اسم ہے فراشن تنوین سے پتہ چلا اور حرف السما جو ہے الف لام سے پتہ چل گیا بنان تنوین سے پتہ چل گیا وا حرف انزلہ فعل ہے من حرف السما میں الف لام سے اسما کا پتہ مان میں دو زبر سے پتہ چلا فخرج میں فا حرف اخرجہ جو ہے فعل بی جو ہے حرف حریف جو ہے ضمیر مین جو ہے حرف الثمرات الف لام سے پتہ چلا فعل نہیں ہے اسم ہے رزقن دو زبر سے پتہ چلا لا کم لا جو ہے حرف اور کم ضمیر لا دونوں حرف تجعلو یہ فعل علیلہ اسم ہوا اندادا یہ جو ہے فعل ہوا انداد یہ اگر دال اس کے ساتھ ملا دیں تو تب جو ہے یہ اسم ہوگا اگر یہ دال نہ ملائے پھر جو ہے فعل ہو سکتا ہے انتم اور تعلمون یہ جو ہے دیکھیں یہ آپ کے سامنے آ گئے اس میں جو افعال تھے جعلا انزلا اخرجا تجعلو اور تعلمون اور جبکہ حرف جو ہے اس میں جو تھے لا وا من فا من لا فا لا وا یہ حرف تھے اور اسماء میں دیکھیں اللذی الارض فراشن السماء بناءن السماء معن بھی اور ثمرات رزقن کم اور جو ہے للہ دیکھیں انداد اگر یہ دال زبر والا ساتھ آئے گا تو یہی سمجھ اگر یہ دال نہ ہو جیسے میں نے وہاں ہٹا کے آپ کو بتانی تب وہ فعل ہوگا انتم جو ہے یہ اسم تھا تو ضمائر جو ہے ہمارے پاس ٹائم کم ہے کیونکہ 6 بجے دوسری کلاس شروع ہونی ہے میں تیزی سے صرف آپ کو ضمائر دکھا دیتا ہوں آپ نے اب تک جو ضمائر پڑھے ہیں مذکر غائب میں ہوا اور جمع میں ہم پڑھا ہے اسی طرح مؤنث غائب میں ہیا واحد پڑھا ہوا ہے مذکر حاضر میں انتا جو ہے واحد اور انتم اس کی جمع پڑھا ہوا ہے متکلم میں آنا اور نانو یہ 7 آپ سے پڑھے 7 ہیں وہ بہت آسان ہے وہ ہیں کیا تسنیہ کے 4 ہیں ہما دونوں کے لیے آتے ہیں مذکر مؤنث غائب کے لیے اور جو ہے ہننا اس کی جمع ہوتا ہے مؤنث غائب کی اور انتما جو ہے انتما یہ دونوں جو ہے مذکر مؤنث کے لیے جو ہے وہ کیا ہے تسنیہ کے صیغے ہوتے ہیں یہ دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں ہما اور انتما اور انتی جو ہے وہ مخاطب جو ہے مؤنث کا صیغہ اور اس کی جمع ہوتا ہے انتما یہ 7 اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کا پورا ٹیبل ان کی تبدیل شدہ حالت سے آپ واقف ہیں مذکر واحد کی کیا ہوتی ہے ہم اور جمع کیا ہوتا ہے ہم اور اسی طرح جو ہے مؤنث غائب کی ہا اس سے آپ واقف ہیں اور مذکر حاضر کا اور جمع کم اور متکلم کا یا اور نہ ان 7 سے واقف ہیں اور جو 7 آپ کو نہیں پتا وہ میں بتا دیتا ہوں تسنیہ کے ہما وہی ہوتا ہے جو پہلے تھا اور یہاں انتما کی جگہ کما ہو جائے گا اور یعنی ہما کما یہ صرف 2 ہی لفظ ہیں اور جو ہے کی کننا اور جو ہے ہننا یہ ٹوٹل 5 اگر یاد کریں آپ کا پورا ٹیبل ہوتا ہے اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے پھیلانے کی توفیق دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر اللہ حافظ تو کلاس میں یہاں پہ اختتام پذیر ہوئی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو جلدی سے پوچھ لیجئے ورنہ پھر دوسری کلاس آف